اللہ کے رسول نے بڑے بڑے گناہوں کا نام لے کر ان کو مٹایا. بڑے بڑے گناہوں میں کہا شرک باللہ, سب سے بڑا گناہ شرک. دوسرا بتایا والسحر, جادو ٹونا, وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق, اور تیسرا گناہ بتایا قتل. کوئی کسی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے, یا کسی کو بھی آپ قتل کر رہے ہیں تو قتل کرنا گناہ بتایا. تین وَأَكْلُ الرِّبَا, سود کھانا, سود اور بیاج. چوتھا گناہ, پہلا شرک, دوسرا جادو, تیسرا قتل, چوتھا سود کھانا. سود, اور سود کھانا تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ درہم ربا یاکلہ الرجل وهو یعلم اشد عند اللہ من 36 زنیۃ. سود کا 1 روپیہ کھانا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی 36 مرتبہ کسی لڑکی کے ساتھ زنا کر لے, کسی عورت کے ساتھ زنا کر لے, 36 مرتبہ 36 بار زنا کر لے, اللہ کے نزدیک 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. سود کا 1 روپیہ کھانا, بیاج کا 1 روپیہ کھانا جس نے اپنے اوپر کھایا ہے. سود کا اور بیاج کا میں جانتا ہوں پتہ نہیں کن کن پہ گاج گر رہی ہوگی, لیکن اس میں برا ماننے کی بات نہیں. اس میں آپ اور ہم کوئی نہیں بچے. ہم کا بلّہ مولوی طبقہ بھی نہیں بچا ہے. کون سا مولوی ایسا ہے کہ جس کا بینک اکاؤنٹ نہیں چل رہا ہے؟ سیونگ اکاؤنٹ, کرنٹ اکاؤنٹ سب کے کھلے ہوئے ہیں. وہاں جو انٹرسٹ ملتا ہے بڑھتا ہے, کیا وہ خیال رکھتا ہے؟ کیا خیال رکھتا ہے کہ ہمارا اتنا پیسہ بڑھ گیا ہے؟ کیا ابھی میں یہ نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ بیاج کے پیسے کا کیا کیا جائے. جو بڑھتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے یا لیا جائے, اور لیا جائے تو اس کا کیا کیا جائے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن سود کا 1 بھی روپیہ اپنے اوپر استعمال کرنا, اپنے اوپر استعمال کر کے کھانا, یہ 36 مرتبہ کسی عورت کے ساتھ, کسی لڑکی کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے اللہ کے نزدیک. ہم اور آپ ذرا اندازہ لگائیں, کسی کو 1 لاکھ روپیہ دیا, 1 مہینے کے بعد اس سے 1,05,000 ہم لوگ لے رہے ہیں. غریبی کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کی مجبوری کا بچو گے نہیں قیامت کے, کوئی نہیں بچے گا. سود کسی قیمت پر جائز نہیں ہے. ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا سود ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ, مثل اتیان الرجل امہ, ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے, اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر رہا ہے. ماں کے ساتھ نکاح ہو جائے گا؟ ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا. نکاح میں یہ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اور تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم ویغفر لكم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہ 3 آیتیں نکاح میں پڑھی جاتی ہیں. ان 3 آیتوں کے پڑھنے سے پہلے نکاح نہیں ہوتا ہے. یہ 3 آیتیں خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں, اس کے بعد ایجاب و قبول کرایا جاتا ہے. جب لڑکا کہہ دیتا ہے کہ ہاں میں نے قبول کیا, تب جا کر بیوی حلال ہوتی ہے. میرے بھائیوں تصور کرو, ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی لڑکا نکاح کرنا چاہے تو یہ تینوں آیتیں پڑھ دے تو کیا ماں حلال ہو جائے گی؟ 1 لاکھ بھی قرآن پڑھ دے تب بھی ماں حلال نہیں ہوگی. یہی بتانا چاہ رہے ہیں اللہ کے رسول, جس طرح ماں پر 1 لاکھ بار بھی قرآن پڑھ دو تو ماں حلال نہیں ہوگی, اسی طریقے سے سود کو کتنی بھی دعا پڑھ کے کھاؤ, بسم اللہ کہہ کے کھاؤ, الحمدللہ کہہ کے کھاؤ, جس طرح ماں لاکھوں بار قرآن پڑھنے کے باوجود حلال نہیں ہوگی, اسی طریقے سے سود کسی بھی قیمت پر حلال نہیں ہوگا. سود حلال نہیں ہوگا, حرام ہی رہے گا, حرام. بہت بڑا گناہ ہے. تو اللہ کے رسول نے 4تھا گناہ بتایا. بڑے بڑے گناہوں کا نام لے کر آپ مٹا رہے ہیں. آپ نے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا, پہلا شرک, دوسرا جادو, پہلا شرک, دوسرا جادو, تیسرا
قتل، چوتھا اکل الربا سود کھانا، اور پانچواں وہ اکل مال الیتیم، یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھا جانا، یتیم کا مال۔ بچہ چھوٹا ہے، باپ مر گیا، ماں مر گئی، اور آپ کے پاس رکھ گئے، بیٹا جب میرا بالغ ہو جائے تو آپ اس کے حوالے کر دینا۔ اب آپ بیٹے کے بالغ ہونے کے بعد اب آپ کہہ رہے ہو میرا اتنا خرچ ہو گیا تیری پڑھائی میں، تیری لکھائی میں، تیرے پرورش میں، اتنا کھلایا پلایا، اب تو اپنا حصہ لے گا؟ تیرا باپ جو چھوڑ کے گیا تو وہ لے گا؟ میرے بھائیوں، فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھا جانے والا، یہ آپ بڑے بڑے گناہوں کا نام لے کر کھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں ہم لوگ بھی نہیں بچیں گے۔ بڑے بڑے مدرسے چلا لو، یونیورسٹیاں چلا لو، کچھ بھی لے لو، اگر آپ یتیموں اور غریبوں کے نام پر آپ لے رہے ہیں تو یتیموں پر خرچ ہونا چاہیے، یتیموں پر۔ لیکن آپ نظر ڈالیں، ایسے کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جن کی کمائی پر نظر ڈالیں آپ تو کچھ نہیں ہے، ان سے پوچھو کہ آپ کی سیلری کتنی ہے، کچھ نہیں ہے۔ کیا کما رہے ہیں؟ آپ کا بزنس کیا؟ کچھ نہیں۔ تو پھر یہ تیری بلڈنگ کیسے بنی؟ یہ 3 منزل کا تیرا مکان کیسے بن گیا؟ آج تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ آج مدرسے کا ایک معمولی مولوی ہو کر آج الیکشن تم کیسے لڑ رہے ہو جس میں لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے؟ تم تو مسجد کے امام ہو، تم 10,000 روپے مہینہ ملتا ہے جو بیوی بچوں پہ خرچ ہوتا ہے، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سب سوالات ہیں جو اپنی جگہ پر باقی ہے۔ غریب اور یتیموں کا مال کسی بھی طریقے سے کھایا جائے وہ غلط ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں فرماتے ہوئے کہا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھا جانے والا بھی گناہ۔ اور چھٹا گناہ وَتَوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، جنگ ہو رہی ہے، میدان جنگ میں ہم لڑ رہے ہیں، دیکھا سارے لوگ بھاگ گئے، سارے لوگ مارے گئے، اب ہم اکیلے بچے یا چند لوگ بچے، یہ دشمن تو ہمیں مار ڈالیں گے، یہ کافر تو ہمیں قتل کر دیں گے۔ جنگ کا میدان چھوڑ کے بھاگ جانا، پیٹ دکھا دینا، میدان چھوڑ کے بھاگ جانا، موت کے ڈر سے جنگ کا میدان چھوڑ دینا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ارے اب مرنا تو ہے ہی، لڑو اور شہید ہو جاؤ، میدان چھوڑ کے بھاگنے والا بھی کبیرہ گناہ کا مستحق ہے۔ اور 7واں گناہ وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات، قذف المحسنات المؤمنات الغافلات، کسی بھی پاک دامن نیک اور شریف لڑکی پر، عورت پر تہمت لگا دینا، ارے وہ تو ایسی ہے، ارے وہ تو فلاں کے ساتھ اس کا چکر ہے، فلاں کے ساتھ وہ افیئر میں ہے، کسی بھی پاک دامن اور نیک عورت پر تہمت لگا دینا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے لڑکے کا رشتہ کہیں لگا ہوا ہے کسی لڑکی کے ساتھ، اب اس نے ہمارے لڑکے کی کوئی برائی دیکھی شراب براب پیتے ہوئے، اور لڑکی والوں نے ہمارے جرجیت صاحب سے کہہ دیا جرجیت صاحب مجھے آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا، آپ کا بیٹا شراب پیتا ہے، آپ کا بیٹا محنت نہیں کرتا، ہمیں شادی نہیں کرنا ہے۔ اب جرجیت صاحب کو غصہ، تو نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے منع کر دیا، ٹھیک ہے، اب جو بھی رشتہ وہاں آ رہا ہے، اب لوگ پوچھ رہے ہیں جرجیت صاحب آپ نے کیوں رشتہ ہٹا دیا؟ ارے میں نے خود منع کر دیا۔ کیوں؟ میں نے منع کر دیا، وہ کالج جاتی ہے نا، کالج کے لڑکوں کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہے، وہ اسکول جاتی ہے، اسکول کے لڑکوں کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہے، ارے وہ تھوڑی بگڑی ہوئی ہے، کریکٹر لوز ہے وہ لڑکی۔ میرے بھائیو، آپ کسی بھی پاک دامن نیک اور شریف عورت پر تہمت نہیں لگا سکتے ہو، یہ کبیرہ گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ نے کسی لڑکی پر تہمت لگائی عورت پر تو جب تک وہ آپ کو معاف نہ کرے اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ کبیرہ گناہ کا مطلب یہی ہوتا ہے، اگر ہم نے آپ کو گالی دی ہے ماں کی بہن کی تو جب تک آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے سے، وضو بنانے سے، عبادتیں کرنے
کرنے سے. اور چھوٹے چھوٹے گناہ یہ ہے جیسے ہم جا رہے ہیں راستے میں, اچانک ہماری نظر کسی لڑکی کے اوپر اٹھ گئی, دیکھ لیا, پھر نظر نیچی کر لی, ایک نظر تو معاف ہے لیکن دیکھیں پھر بڑی خوبصورت ہے, پھر دوبارہ دیکھ لیا, یہ بولے کچھ نہیں, یہ صغیرہ گناہ ہے, یہ نماز پڑھنے سے معاف ہوتا رہتا ہے اور نیکیاں کرنے سے گناہ مٹتے رہتے ہیں, لیکن کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوگا. کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے, اور اگر اس کا تعلق کسی بندے سے ہے تو جب تک وہ آدمی ہمیں معاف نہیں کرے گا اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا. تو کسی پر بھی تہمت نہیں لگانا چاہیے اور کسی کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے. لڑکی جا رہی ہے ہینڈ فون کان میں لگائے ہوئے اکیلے بات کرتے ہوئے جا رہی ہے, ہم سمجھو اپنے بوائے فرینڈ سے بات کرتی ہوئی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے آپ جو سوچ رہے ہیں صحیح ہو, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا بھائی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو بیچارے, اور وہ راستہ پوچھ رہی ہو, اس کا ہینڈ فون بلوٹوتھ کان میں لگا ہوا ہے, بات کرتی ہوئی جا رہی ہے. آپ نے یہ کیسے اندازہ لگا لیا کہ وہ صرف بوائے فرینڈ سے ہی بات کر رہی ہے, یا کسی کے بھی بارے میں آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کوئی لڑکا اکیلے میں بات کر رہا ہے تو اپنی کسی گرل فرینڈ سے ہی بات کر رہا ہوگا. ایسی غلط فہمیوں سے قرآن نے روکا, اللہ نے روکا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. ایمان والو تم کسی کے بارے میں زیادہ بدگمانیاں مت کیا کرو. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن, تم بہت سی بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں. کوئی ضروری ہے کہ آپ جو سوچیں وہ صحیح ہے. ایک آدمی لنگڑاتے ہوئے آ رہا ہے, جرجی صاحب ڈاکٹر ہیں, توحید صاحب بھی ڈاکٹر ہیں. جرجی صاحب کہتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے کہ آدمی جو لنگڑاتے ہوئے آ رہا ہے اس کے پیر میں مونچھ آ گئی ہے, توحید صاحب بھی ڈاکٹر ہیں. توحید صاحب کہہ رہے ہیں نہیں تمہارا تجربہ غلط ہے, اس آدمی کی کمر میں درد ہے اس لیے یہ لنگڑا رہا ہے. جرجیت صاحب نے کہا کہ نہیں میں صحیح ہوں, توحید صاحب بولے نہیں میں صحیح ہوں, کمر میں درد ہے. جرجیت صاحب بول رہے ہیں نہیں میں صحیح ہوں, اس کے پیر میں مونچھ آئی ہوئی ہے. 1,000 روپے کی شرط لگ گئی, رکھو اگر اس کے پیر میں مونچھ آئی ہوگی تو 1,000 روپیہ میں دوں گا. توحید صاحب بولے میں نے کہا اگر 1,000 روپیہ میں دوں گا اگر اس کے کمر میں درد ہوگا. ٹھیک ہے ہو گئی شرط. وہ آدمی قریب آیا, جرجیت صاحب نے پوچھا بھائی تمہارے پیر میں مونچھ آئی ہے کمر میں درد کیا ہے, لنگڑا کے چل رہے ہو؟ اس نے کہا نہ میرے پیر میں مونچھ آئی نہ میرے کمر میں درد ہے. تو پھر لنگڑا کے کیوں چل رہے تھے؟ کہا وہ تو میری چپل ٹوٹ گئی تھی اس لیے میں اس کو ہلا ہلا کے چل رہا تھا. پیر چپل ٹوٹ گئی تھی میری اس لیے میں ہلا ہلا کے چل رہا تھا, آپ کو لگا ہے کہ میرے کمر میں درد ہے. کوئی ضروری نہیں کہ دو آدمی جو سوچے وہ دونوں صحیح ہوں, دونوں بھی غلط ہو سکتے ہیں. ایک آدمی جو سوچ رہا وہ بھی غلط ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. تم کسی کی برائی کر ہی نہیں سکتے ہو, کسی کے بارے میں غلط سوچ بھی نہیں سکتے ہو. کیوں سوچتے ہو تم کسی کے بارے میں؟ زیادہ بدگمانی سے بچو. آج دیکھ لو کوئی کسی کے ساتھ ایک بیٹھ بھی جائے اور ٹرین میں بھی بیٹھا ہو کسی لڑکی کے پاس اور کوئی فوٹو کھینچ کے ڈال دے سوشل میڈیا پر تو ابھی دیکھو کتنا بدنام ہوتا. دیکھو لڑکی کے پاس بیٹھا ہوا, اور آج کل تو اے آئی کا زمانہ ہے, کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اس فوٹو کا. حضرت عمر فاروق کے پاس تو ایک شخص آیا, کہنے لگا امیر المومنین ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. سنو لال کے لوگوں, کلیجہ پھاڑ دیا ہے آج ہم نے, اپنا دل نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. کہیں منتر میں نے نہیں پڑھے, منتر پڑھنا چھوڑ دیا کیونکہ ہمارے پاس نوٹس آ چکا ہے, ہائی کورٹ سے ہمیں یہ ڈائریکشن ملا ہوا ہے کہ آپ اپنے دھرم کی بات کریں گے, کسی دوسرے دھرم کی کوئی بات نہیں. لیکن ہمارے صاحب کیا نام تھا ان کا, مشہور سیٹ صاحب نے کہا نہیں ہم سب سنبھال لیں گے اور یہ وہ سب, آپ ایک تو منتر پڑھیے گا. تو پھر میں نے تھوڑا سا آپ لوگوں کی لاج رکھ دی, پڑھ دیا تو پھر اپنے پرانی لے میں آ گیا. میرے بھائیوں
ذرا تصور کریے گا. حضرت عمر سے وہ کہہ رہا امیر المومنین ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. کہا کیا؟ کہا میں اور میری بیٹی ایک ساتھ اسلام لائے. میری بیٹی چھوٹی تھی, بچی تھی. جب میں اسلام لایا تو میرے ساتھ میری چھوٹی بچی بھی اسلام لائی. میں مسلمان, بیٹی بھی میری مسلم. پھر ایک دن آیا کہ میری بیٹی بالغ ہو گئی. کئی سال کے بعد میری بیٹی جوان ہو گئی. امیر المومنین جب میری بیٹی بالغ ہو گئی تو میری بیٹی سے ایک گناہ ہو گیا, اور گناہ یہ ہوا کہ میری بیٹی زنا کر بیٹھی. جوانی کو کنٹرول نہ کر پائی اور ایک لڑکے کے ساتھ اس نے زنا کر لیا. لیکن جیسی وہ زنا سے فارغ ہوئی لڑکا تو بھاگ گیا, چلا گیا. لیکن اس کو بہت افسوس ہوا, بہت تکلیف ہوئی کہ یہ میں نے کیا کر ڈالا, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. امیر المومنین میری بیٹی نے کچن سے چھری نکال لی. وہ اپنا ہاتھ کاٹنے لگی, اپنی باہیں کاٹنے لگی. اس نے اپنے سینے پر بھی چھری ماری, اس نے اپنی ران پر بھی چھری ماری. قریب تھا کہ وہ اپنے پیٹ کو پھاڑ لے. پیٹ پر چھری مارنے والی تھی کہ اسی بیچ میں گھر میں گھس گیا. گھر کے اندر داخل ہوا. میں نے اپنی بیٹی کو لہو لہان دیکھا تو میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑ کر چھری اس کے ہاتھ سے چھین کر پھینک دی. بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا ابو مجھے چھوڑ دو, مجھے اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے, مجھے چھوڑ دیجیے, میں مرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا بزدلی ہے یہ, اپنی زندگی سے کھلواڑ کر رہی ہو. تم میری ایک ہی بیٹی ہو, تمہاری ماں بہت پہلے مجھے چھوڑ کے چلی گئی, تمہاری ذمہ داری میرے اوپر ہے, بتاؤ تو صحیح تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اس نے کچھ نہیں چھپایا اور اپنے باپ کو بھی اس نے پوری سچائی بتا دی کہ ایسا ہوا. امیر المومنین میری بیٹی نے بتا دیا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور اس زنا کے کام کو بھی 2-2.5-3 سالیں ہو چکی ہیں. لیکن اس دن کی تاریخ سے آج تک میری بیٹی صرف مصلی جانتی ہے اور نماز جانتی ہے اور کچھ نہیں. وہ مصلی بچھاتی, نماز پڑھتی, ہاتھوں کو اٹھاتی اور توبہ کرتی. 3 سال کا لمبا زمانہ گزر چکا ہے. میری بیٹی جب سجدے میں جاتی تو اتنا روتی کہ روتے روتے اس کی آنکھوں کے آنسوؤں سے زمین بھیگ جاتی. اٹھتی دعا کرتی تو یہی توبہ اور استغفار کرتی. مجھے امید ہے کہ اللہ نے میری بیٹی کے آنکھوں کے آنسوؤں سے میری بیٹی کے گناہ کو دھل دیا ہوگا. حضرت عمر نے کہا تو مجھ سے کیا پوچھنے آئے, مجھ سے کیا لینا چاہتے؟ کہا امیر المومنین میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے. میری بیٹی جوان تو ہے ہی, بالغ ہے, شادی کا رشتہ آ رہا ہے. جو پیغام میری بیٹی کے ساتھ جس لڑکے نے بھیجا ہے وہ بہت دیندار لڑکا ہے, نمازی ہے, تہجد گزار ہے, دین کا بڑا عالم ہے, جاننے والا ہے. وہ میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے. حضرت عمر نے کہا تو پھر دیندار لڑکے سے تم اپنی بیٹی کا نکاح کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہا امیر المومنین میں کرنا چاہتا ہوں, لیکن مسئلہ پوچھنا یہ ہے کہ میں اس لڑکے کو اپنی بیٹی کا وہ کام بتاؤں یا نہ بتاؤں جو پہلے وہ کر چکی ہے. اس لڑکے کا پیغام آیا ہے, میں اپنے اس ہونے والے داماد کو اپنی بیٹی کا یہ جرم جو 3 سال پہلے اس نے کیا زنا وہ بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ امیر المومنین اگر میں بتا دیتا ہوں کہ میری بیٹی نے 3 سال پہلے زنا کر لیا تھا تو وہ لڑکا بڑا دیندار ہے, زنا کا نام سنتے ہی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بدک جائے اور پھر وہ میری بیٹی سے نکاح ہی نہ کرے, شادی نہ کرے, چھوڑ دے, ہو سکتا ہے. اور اگر نہ بتاؤں چپکے سے بغیر بتائے میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں تو ڈرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھے دھوکہ دینے کی سزا نہ دے کہ تجھے تو معلوم تھا کہ تیری لڑکی مجرم ہے, پھر تو نے اس داماد کے ساتھ تو نے کھلواڑ کیوں کیا, اس کو صحیح بات کیوں نہیں بتائی؟
اگر نہیں بتاتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ اللہ کہیں میری گرفت نہ کر لے، اللہ دھوکہ دینے کی سزا مجھے نہ دے، اور بتا دیتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ لڑکا کہیں میری بیٹی کو چھوڑ نہ دے، ٹھکرا نہ دے نکاح۔ حضرت عمر فاروق نے کوڑا نکالا اور کوڑے کو ہوا میں لہراتے ہوئے کہا، جب تیری بیٹی کے زنا والی بات مجھے بھی معلوم نہ تھی تو تو نے پھر مجھے کیوں بتایا؟ جب یہ تجھے اور تیری بیٹی کے علاوہ اور اس لڑکے کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تو پھر تو نے اس کو فاش کیوں کیا؟ تو نے اس کو ظاہر کیوں کیا؟ تو نے اس کو مجھے کیوں بتایا؟ کہا امیر المومنین میں تو مسئلہ پوچھنے آیا تھا۔ کہا مسئلے کا جواب سن۔ کہا اگر تو پردیسی نہ ہوتا، اگر باہر سے آیا ہوا نہ ہوتا تو اپنی بیٹی کی زنا کی بات مجھے بتائی، میں اس پر تجھے کوڑے مارتا، میں تجھے سزا دیتا، لیکن تو مسئلہ پوچھنے آیا اس لیے سن۔ کیا تو نے اللہ کے نبی کی حدیث نہیں پڑھی؟ کیا تو نے نبی کا فرمان نہیں سنا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی اپنے گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہو جاتا ہے اللہ کی نظر میں جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ تیری بیٹی تو 3 سال سے توبہ کر رہی ہے، 3 سال سے گڑگڑا رہی ہے، 3 سال سے معافی مانگ رہی ہے اور رو رہی ہے، تو اللہ کی نظر میں تیری بیٹی ایسی ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ جب وہ توبہ کر چکی تو سن، اللہ نے جب تیری بیٹی کے عیب کو چھپا لیا تو تو بھی چھپا لے، اللہ نے جب تیری بیٹی کے عیب پہ پردہ ڈال دیا تو تو بھی پردہ ڈال، اور جا اور چپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دے، اس لڑکے کو کچھ مت بتا۔ توبہ کرنے والا اللہ کی نظر میں ایسا ہو جاتا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ ہے برائیوں کو چھپانے کا حکم، یہ ہے دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم، یہ ہے کسی کو اپنی آنکھ سے بھی کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھ لو تو اس کو بھی چھپانے کا اور اس پر بھی پردہ ڈالنے کا حکم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب پہ پردہ ڈالے گا قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم ہر مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالنے والے بن جائیں، کسی کے اندر کوئی برائی دیکھیں تو اس کو بلائیں اور چپکے سے اس کو اکیلے میں نصیحت کریں۔ یہ آخری منتر میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں میرے بھائیوں، سنیے، اس منتر میں تو سب کچھ کہہ دیا گیا۔ واچ اوپر کی پریمڑا مایا مت وشارد تب دیو مہاراج مندا سراستو ماگیتا برموج ششت سمنجیات تتا تت پشچ بھون اتی شروتوات دھدرشٹا پرم بسمائے ماگیتا چتر ببھرات پرم دیو کرشامی کلچیم بھون تو باندھوا دیوا سواشیناؤ ترشیتا شرم شرودھاری سدوشتا اچلا پیلنگ گچھے دین سر بھکشو بتو ممہ پر بھوشیہ پران پرتی سر پرو کھنڈ 25 کھنڈ 3 منتر نمبر 25 26 27 28 29 30 میں نے 6 منتر آپ کے سامنے لائن سے پڑھ دیے جس میں محمد رسول اللہ کی آخری نبی کی بھوشیوانی کی گئی ہے کہ انتم رشی جب اس دھرتی پر آئیں گے تو ان کی پہچان کیا ہوگی؟ ان کی پہچان بتائی گئی ہے، سنو، ان کی پہچان یہ ہوگی شرم شرودھاری، وہ لمبی داڑھی رکھیں گے، سدوشکا، دوسری پہچان ان کی ہوگی کہ چوٹی نہیں رکھیں گے۔ یہاں جو چوٹی ہوتی ہے نا، ہمارے ہندو بھائی پورے بال کاٹ لیتے ہیں، سر پورا، یہاں چوٹی چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے، آستھا ہے، ان کا یہ وشواس ہے کہ شنکر جی کی چوٹی سے گنگا جمنا نکلی ہے۔ جیسے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مینا کے میدان میں جب چھوڑ کے چلے گئے اور ہاجرہ جب پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی چکر لگانے لگی اور پانی نہیں ملا تو دعا کرنے لگی کہ اللہ میرا بچہ پیاسا مر جائے گا، میرے بیٹے کے لیے پانی کا انتظام کر۔ تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا اسماعیل جس جگہ اپنے پیروں کی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اسی جگہ پر تم پر مارو، پانی کا چشمہ جاری ہو جائے گا۔
جہاں اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں پر جبرائیل نے پر مارا اور زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا. تو ہمارے مسلمان بھائیوں کا عقیدہ بھی بہت صحیح ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کی ایڑی سے زمزم نکلا، جبکہ زمزم جبرائیل کے پر کے مارنے اور اللہ کے حکم سے نکلا ہے. جبرائیل کے پر سے بھی نہیں، اللہ کے حکم سے نکلا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا سمندر میں لاٹھی مارو راستہ بنا دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں لاٹھی ماری، سمندر دو حصوں میں بٹ گیا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ نکل گئے. فرعون جب راستہ سمجھ کے نکلنے لگا تو اللہ نے دونوں سمندروں کے کناروں کو ملنے کا حکم دیا اور فرعون ڈوب کے مر گیا. تو سمندر کے میں جو راستہ بنا وہ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بنایا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے تو صرف ڈنڈا مارا تھا، راستہ تو اللہ نے بنایا تھا. اللہ کے حکم سے راستہ بنا. ایسے ہی اسماعیل علیہ السلام تو وہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے، پر تو جبریل نے مارا تھا، لیکن چشمہ اللہ کے حکم سے جاری ہوا. لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، یہ معجزہ ہے. عیسیٰ مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو صرف مٹی پہ کسی مردہ چیز پر تھوک مارتے تھے. یہ ہم اور آپ بھی مار سکتے ہیں، لیکن حکم اللہ کا ہوتا تھا زندہ کرنے کے لیے، اور وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوتا تھا. اس لیے یہ عقیدہ مت رکھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. یہ عقیدہ مت رکھنا کہ اللہ کے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. یہ عقیدہ شرک. اللہ کے رسول نے صرف انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے تو اللہ نے کیے. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا، آگ پھول بن گئی، گلے گلزار. ابراہیم نے اس آگ کو پھول نہیں بنایا. ابراہیم علیہ السلام تو جھولے پہ جھول گئے، آگ میں گر گئے. حکم تو اللہ کا ہوا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. آگ ٹھنڈی اللہ کے حکم سے ہوئی. یہ مسئلہ یاد رکھیے گا. شرم شروع دھاری، لمبی داڑھی رکھیں گے، شکا سر کے بال اگر کٹائیں گے تو چوٹی نہیں رکھیں گے. اچالاپی آخری نبی اور ان کے ماننے والے پہچان، اچالاپی اونچے سور میں آلاپ کریں گے، ارتھات اذان دیں گے. مندروں میں آلاپ نہیں ہوتا ہے، مندروں میں گھنٹا بجایا جاتا ہے. آلاپ کیا ہوتا ہے؟ زبان سے بولنا. آلاپ کس کو کہتے ہیں؟ زبان سے پکارنا، زبان سے چیخنا. اور آلاپ کریں گے، زبان سے بلائیں گے، زبان سے بولیں گے. کیا کہیں گے؟ اسم اللہ مل اللہ مترا ورڑو اللہ مترا ورڑو اللہ محمد رسول رقبرس اسم اللہ مل اللہ مترا ورڑو اللہ. یہ ہے اپنشد کا منتر. اذان کی بگڑی ہوئی شکل، اسم اللہ مل اللہ مترا ورڑو اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر کی بگڑی ہوئی شکل، اللہ مترا ورڑو اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بگڑی ہوئی شکل، محمد رسول رقبرس اشہد ان محمد رسول اللہ کی بگڑی ہوئی شکل. اچالا بھی اونچے سور میں آلاپ کریں گے تو یہ بولیں گے، یعنی اذان دینے والے ہوں گے. پہلی نشانی لمبی داڑھی رکھیں گے. شرم شروع دھاری، ہاں داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے. ہمارے بہت سے ہندو بھائیوں کو دیکھا ہوگا، سکھوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، بہت لمبی داڑھی ہو جاتی ہے، بال بہت بڑے ہو جاتے ہیں تو گانٹھ لگا لیتے ہیں، اس کو سکھا لیتے ہیں اور پھر وہ ایسا لگنے لگتا ہے جیسے ناریل کا سوکھا ہوا گچھا. تو لمبی داڑھی رکھیں گے، داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے، چوٹی نہیں رکھیں گے. اچالاپی اونچے سور میں آلاپ کریں گے، ارتھات اذان دینے والے ہوں گے. اور آخری چیز لنگ چھیدی، لنگ چھیدی ختنہ کرانے والے بھی ہوں گے. لنگ چھیدی محمد اور ان کے ساتھی ختنہ کرانے والے ہوں گے. آخری نبی کی پہچان بتائی گئی ہے بھوشیہ پران کے اندر. انتم رشی کے ماننے والے اور آخری نبی ختنہ کرانے والے ہوں گے. ختنہ
सारो भक्षो मतो मम बिना कौलन च पशुवश तेषाम। सारो भक्षो मतो मम, सब कुछ खाएंगे, गोश्त भी खाएंगे और सब्जी भी खाएंगे। सारो भक्षो मतो मम, गोश्त भी खाएंगे और सब्जी भी, सब कुछ खाएंगे, लेकिन हर जानवर का गोश्त नहीं खाएंगे। बिना कौलन च पशुवश तेषाम, वही जानवर खाएंगे जिस पर कौल पड़ा जाएगा, जिस पर मंत्र पड़ा जाएगा। उनके यहाँ कोई भी जानवर बिना मंत्र के, बिना कौल के हलाल नहीं, शुद्ध नहीं होगा। यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जानवर को ज़िबा करेंगे। हर जानवर नहीं खाएंगे, वही जानवर खाएंगे जिस पर कौल और मंत्र पड़ा जाएगा। ये हिंदू धर्म की किताब कह रही है। यानी आखिरी नबी, अंतिम ऋषि और उसके मानने वाले गोश्त तो खाएंगे, लेकिन हर जानवर का गोश्त नहीं, सिर्फ वही जानवर जिस पर मंत्र पड़ा जाएगा। अब कोई आदमी ये कहे कि बकरे पर तो पढ़ लेते हो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, भैंस पे तो पढ़ लेते हो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, तो हलाल हो गया, खा लिया। तो गधे पर भी पढ़ लो, कुत्ते पर भी पढ़ लो, खिंजीर पर भी पढ़ लो, तो क्या बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से ये जानवर हलाल हो जाएंगे? नहीं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से वही जानवर हलाल होंगे जिनकी लिस्ट मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। हर जानवर हलाल नहीं होगा। अब आप कहो जानवर सब बराबर, जैसे बकरा, जैसे भैंस, वैसी गधा, वैसी कुत्ता, तो इसका जवाब तो आप भी नहीं दे पाएंगे। औरत सब बराबर। दूसरे की लड़की से आप निकाह कर लेते हो, मंत्र पढ़ते हो, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ये सब मंत्र पढ़ो, मंगलम स्वाहा, ये सारे मंत्र पढ़ के तुम हलाल शुद्ध कर लेते हो। तो मैं भी पूछना चाहता हूँ, औरत तो सब बराबर। जो दूसरे की बहन बेटी से आप निकाह करके उसको अपनी पत्नी बनाते हो, तो क्या यही मंत्र, यही जुमले अगर आपकी सगी बहन, सगी माँ, सगी बेटी पर पड़े जाएं तो क्या वो हलाल हो जाएगी? आप कहेंगे नहीं। यही मंत्र अगर उन पर पड़े जाएं तो वो हलाल नहीं होंगे। हलाल वही